اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں حکایت صحابہ میں سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ جو ہم سنیں، میں پڑھ رہا ہوں مجھے بھی اور آپ لوگ سن رہے آپ لوگوں کو بھی جو ہے ہم اس پر عمل کرنے والے بنے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا اسلام اور مصائب. حضرت بلال رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ مؤذن رہے. مؤذن یعنی اذان دینے والا. شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی. امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائے اور زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جائے. مگر وہ اس حال میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہے. رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا کہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جاوے یا تڑپ تڑپ کر مر جائے. عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا. فائدہ: چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک کا ورد تھا. یہ تعلق اور عشق کی بات ہے. ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے. لطف یعنی مزہ آتا ہے. بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا. جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھرے، اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک ہے کی رٹ لگاتے تھے. اس کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا. اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے دن ہیں جہاد میں گزار دوں. اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے. ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے. تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اذان کی فرمائش کی. لاڈلوں کی درخواست ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی. اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا. عورتوں تک روتی ہوئی گھروں سے نکل پڑی. چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوا.